بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ بے حد خوش ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک ایماندار چرواہے اور اس کی بکریوں کا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کا۔ محترم عزیز دوستوں، ایک گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا جو بہت ہی سچا اور ایماندار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسے بہت یقین تھا۔ ایک دفعہ اس کے علاقے میں قحط سالی پڑ گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے، جانوروں کے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ بچا۔ اسی دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ مولوی صاحب بسم اللہ کی برکت بتا رہے تھے۔ چرواہے کی زندگی کا پہلا جمعہ تھا جب وہ اس بیان کو سن رہا تھا۔ مولانا صاحب کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی کہ کیا بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بکریوں کو دوسرے گاؤں میں لے جاؤں۔ دوسرے گاؤں کے درمیان میں ایک دریا پڑتا تھا۔ یہ وہ پرانا دریا تھا جہاں کشتیاں موجود نہ تھیں۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چرانے لے جا رہا ہے، اس لیے وہ اسے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ وہ علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ یہاں تک کسی کو آنے کی رسائی نہ تھی۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں دریا کے اس پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کے بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادھا اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ جناب، ہم تو دریا پار کر کے اپنی بکریاں چرانے لے جاتے ہیں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے یقین نہ کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی اپنا ریفرنس بنا لیا کہ مولوی صاحب، میں تو آپ کے پاس شکریہ ادا کرنے آنے والا تھا۔ آپ نے ایک جمعہ میں یہ نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر کسی دریا کو حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر وہ چرواہا ڈٹا رہا کہ بس میں تو بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلتا ہوں، بکریاں سمیت پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ لوگ بھی صبح دریا کے کنارے جمع ہو گئے اور چرواہا بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو مرتبہ سوچا کہ انکار کر دوں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خلوص سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے ایک رسہ منگوایا اور پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا سا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں ہی پڑا تھا کہ شلف سے پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے انہیں کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کے اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کے بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کو دریا کے اس پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز اور سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کے بسم اللہ کی طرف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کے بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بدھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کے بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کے بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔
مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ سے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہ کیا، لہذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ پیارے دوستوں، یہی کچھ ہمارا بھی حال ہے، ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال ہے، ہماری ہر ایک عبادت یقین سے خالی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں یقین کامل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔